السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفآينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے بیماری سے دور کر نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری سے دور رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے بیمار کر نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے گمراہ کر نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے تو ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتی۔ الغرض، دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام تر قوتیں
اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے قبض قدرت میں ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ حاضرین اکرام، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج کے دن کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے اور آپ سے کرنی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آج اس جمعہ سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے۔ آج باتیں سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو باتیں آج کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کی جاتی ہیں، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین اکرام، دنیا میں یوں تو مختلف کیلنڈر رائج ہیں، لیکن یہاں انگریزی عموم اکثر یوز کیا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ نام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر صدیوں سے دیکھتے دیکھتے ہی ترقی کر چکا ہے، جس کا پہلا مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے۔ لہذا دسمبر کی آخری تاریخ میں نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے اور اس کا رواج دنیا میں ہر طرف عام اور ہو چکا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ زندہ قوم کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سال اور تاریخ کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے زمانے قدیم سے اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے وہ اپنا اپنا کام کیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے پاس بڑا مشہور ہے کہ وہ مشہور واقعات کے مناسبت سے اپنی تاریخ کو متعین کر لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج اور زوال کو دیکھ کر اپنی تاریخ اور سال متعین کیا کرتے تھے، اور یہودیوں نے بیت المقدس کی ویرانی کے بعد اپنی تاریخ کو شروع کیا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اپنی تاریخ شروع کی، وفات کے بعد تاریخ شروع کی۔ اسی طریقے سے عرب کے لوگوں نے عام الفیل یعنی فیل کا واقعے کے بعد واقعے فیل کے بعد اپنی تاریخ کو متعین کیا، لیکن اسلام نے ہجری تاریخ شروع کی جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ حاضرین اکرام، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں مختلف بنانے کے طریقے ہیں۔ ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے دور ہوتے جائیں اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سبب یہ عیدیں مجھے اور آپ کو دیتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتے گئی، لوگ مذاہب بنتے گئے، انسانوں کے کلچر اور آرٹ کے نام پر جشن اور تہوار وضع کیے گئے۔ انہی میں سے ایک نیا سال ہے جس کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل یہ جشن، یہ ہیپی نیو ایئر کا سال، یہ عیسائیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ 25 دسمبر کو یہ لوگوں کے عقیدے کے مطابق اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی کو اس پر جنم دن بنائے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بنائے جاتے ہیں۔ اسی کا اثر دسمبر کے آخری تاریخ تک رہتا ہے، اور دسمبر کے 31 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے ایک جشن بناتے ہیں۔ آج رات کو دنیا کے کونے کونے میں خمخمے لمانا، لائٹیں لگانا، جشن بنانا عام ہو جائے گا، اور آج رات یہ 12 بجنے کا انتظار کیا جائے گا۔ جیسے ہی 12 بجتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے، کیک کاٹا جائے گا، مٹھائیاں تقسیم کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ آج رات میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ حاضرین اکرام، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی یہ نہیں کہ ایسے موقع پر خوشی بنایا جائے
ایک مسلمان کا یہ معیار نہیں ہو سکتا کہ اپنی زندگی کا 1 سال گزر رہا ہو اور اس سال کے موقع پر انسان خوشی بنائے۔ حاضرین اکرام، غور کریں، یقیناً میرے اور آپ کی زندگی سے 2021 ختم ہو رہا ہے، یقین مانی، اور 2022 میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، جسے ہم استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2021 کا ختم ہو جانا، 2022 کا ہمارے پاس آنا گویا کہ ہماری زندگی کا سال کے ایک بڑھ جانے کا سبب ہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی میں 1 سال کے بڑھنے کا قریب نہیں، سال کے بڑھنے کا کام نہیں، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم جنت اور جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم میدان محشر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ جانے والا سال مجھے اور آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ ان پیغامات پر غور کرتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی سدھر جائے گی، بشرط یہ ہے کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ اس عمل کے ساتھ سنی جائے، اس نیت کے ساتھ سنا جائے کہ جو باتیں آج پیش کی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام، یہ جانے والا سال مجھے اور آپ کو جو پیغام دیتا ہے، سب سے پہلے اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں وقت کی قدر کرنی ہے، مجھے اور آپ کو وقت کی قدر کرنی ہے۔ وقت اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از گولڈ۔ اگر کہا جائے کہ وقت سونا اور چاندی سے بھی زیادہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، لیکن جناب محمد بشیر جمعہ لکھتے ہیں کہ وقت کو سونا اور چاندی کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے۔ دولت اور وقت یہ دونوں انسان کی نعمتیں ہیں۔ یہ دولت انسان کو کسی کو زیادہ ملتی ہے اور کسی کو کم ملتی ہے، لیکن وقت اللہ رب العالمین ہر ایک کو برابر دیتا ہے۔ مرد کو بھی 24 گھنٹے، عورت کو بھی 24 گھنٹے، نوجوان کو بھی 24 گھنٹے، بوڑھے کو بھی 24 گھنٹے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین ہر انسان کو مساوی وقت دیا ہے۔ حاضرین اکرام، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری جیسی زندگی بڑھ رہی ہے، یہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہمارا قد بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو، کسی شاعر نے کیا سچ کہا، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے وہ لاش بن کر جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، میرے اور آپ کی زندگی جو دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ بڑے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن میدان محشر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنی ہے۔ آئیے اسلام اور کتاب و سنت میں غور کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں وقت کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں وقت کا کیا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کی عباداتوں کو لے لیجئے۔ اسلام کے کئی عبادات ہیں اور اکثر عبادات و وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور اس کو وقت مقررہ پر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز وقت مقررہ پر ہے۔ اس سے شریعت میں اس میں شریعت میں وقت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صلی الصلاۃ لوقتہا، اے ابو ذر تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ گویا کہ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو جو بات نصیحت کی وہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی ہے۔ گویا کہ وقت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حج کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 کے اندر فرمایا، الحج اشہر معلومات،
اس سے بھی معلوم ہوا کہ حج ایک وقت مقررہ میں کی جانے والا عمل ہے، باقی ایام میں اس پر کیا جانے والا نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی کا مرحلہ ہے وہ بھی وقت پر ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی بھی وقت کے ساتھ ڈلتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ انسان پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا، اس کے بعد بچپن کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی کے مرحلے میں گزرتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے، اس کے بعد موت ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انسان بوڑھا پیدا ہوا ہو اور اس کے بعد جوانی ہو اور اس کے بعد اس کا وفات ہوا ہو؟ حاضرین اکرام، انسانی زندگی بھی وقت کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان کی زندگی کی آخری جو لمحات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المنافقون کے اندر فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ موت کا وقت جب آئے گا، یہ وقت مقررہ پر آئے گا، نہ یہ وقت سے پہلے آئے گی نہ یہ وقت کے بعد آئے گی۔ حاضرین اکرام، ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتاب و سنت میں وقت کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لہذا مجھے اور آپ کو یہ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغتنم خمسا من قبل، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی میں سے پہلی بات یہ ہے، حیاتی کا قبل حرمک، آپ کی زندگی ختم ہونے سے پہلے، آپ کا بڑھاپا آنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے وصحتی کا قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانیں۔ وفراغ قبل شغلک، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو فری ٹائم دیا ہے، بیزی ہونے سے پہلے وہ فری ٹائم کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں سے اکثر نوجوان، خواہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کر دیا ہے اور کچھ جوانی دی ہے اور کچھ وقت اس کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لہٰذا میں اس فری ٹائم میں فلاں کام کروں گا۔ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک جیسے چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ وقت دیا ہے، یہ جوانی دی ہے، جس کے تعلق سے کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ بنی آدم کو 5 سوال نہ کر لیے جائے۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس کی جو عمر ہے وہ عمر کہاں گزاری، اور عمر کا تعلق یہ وقت سے ہے، کیونکہ وقت اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے پوچھے گا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اور غافل ہو چکے ہیں۔ ان میں ان 2 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصحہ ایک صحت ہے، اور دوسرا الفراغ، ایک دوسرا خالی وقت ہے۔ کبھی کبھار انسان کو خالی وقت مل جاتا ہے، خالی وقت کو غنیمت جانے، جو کچھ کام ہو سکے آپ کو اس میں بیزی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، کل قیامت اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آئیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے سلف کے واقعات کی شکل میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس زندگی اور وقت کی کیا اہمیت تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عامر بن قیس ایک متقی صحابی تابعی ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کسی شخص آئے اور کہا کہ آؤ اے عامر بن قیس، آؤ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ عامر بن قیس نے کہا، ہاں میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے، یہ جو سورج جو اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، جو اپنی کرنوں کو پھیلا رہا ہے، تو اس کو روک لے، میں تیرے ساتھ مل کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔
معلوم کیا ہوا کہ سورج ہمیشہ متحرک کرتے رہتا ہے، دن اور رات ہونے والی ہے، یہ دن ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بیکار قسم کی گفتگو کروں گا تو میں کچھ فائدہ مجھے نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شہاب الدین الوسی جو کہ مفسر قرآن ہیں، یہ اپنی رات کو، دن نہیں اپنی رات کو، ہم اکثر رات میں آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، لیکن شہاب الدین الوسی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 پارٹس میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں میں آرام اور استراحت کرتا ہوں، میں آرام کرتا ہوں، میں اس میں سو جاتا ہوں، سکون کی نیند لے لیتا ہوں، اور ایک قصہ ختم ہونے کے بعد اڑ جاتا ہوں، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہوں، اور تیسرے حصے میں جب میں اڑتا ہوں، تیسرے حصے میں پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہوں، میں ایجوکیشن کا کام کرتا ہوں، میں کتابیں لکھنا، کتابیں پڑھنے کا کام کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میری زندگی میں کبھی وقت ضائع نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، کبھی اپنے وقت کو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو 3 چیزوں میں گزارا کرتے تھے۔ پہلی بات مطالعہ کتب، یعنی ہمیشہ اسٹڈی کیا کرتے تھے، سرچ کیا کرتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور دوسرا یا تو کتابیں لکھا کرتے تھے یا تو تصنیفیں جمع کیا کرتے تھے، تیسرا اگر وقت مل جائے تو اس میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بہت سے علماء کرام انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بلوغ المرام، جن میں سے اکثر ہم مدارس میں پڑھا جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مجھے کبھی محض تکلیف اور افسوس نہیں ہوا جس دن سورج تو غروب ہو گیا ہو اور میں نے اپنے اعمال میں زیادتی نہ کیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دن تو ختم ہو گیا، نہ میں نے اس میں اچھے کام کیے ہیں، نہ قرآن مجید کا تلاوت کی ہے، نہ نمازوں کی پابندی کی ہے، نہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے، نہ اپنے آپ کو اسلامی معلومات میں مشغول رکھا ہے، بلکہ میں نے ایسی فری اپنے وقت کو گزارا تو مجھے جو سورج غروب ہو گیا یعنی اس میں افسوس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج میرا اور آپ کا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج اذکار کی پابندی کی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی ہو، درود شریف کا اہتمام کیا ہو، لیکن یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے اس دن پر جس میں سورج تو غروب ہو جاتا ہو، جس میں سورج تو چھپ جاتا ہو، لیکن میں اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، تمہارے پاس بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس درہم اور دینار سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ، دنیا کی دولت سے زیادہ یہ اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے، اپنے ٹائم کی قدر کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی دولت کی جس قدر کرتا ہے، اپنی مال اور جائیداد کی جس قدر حفاظت کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی قدر کرے۔ یہی وقت انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اگر انسان کے وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت انسان کو خسارے میں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا، ایسا انسان خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وقت کا ضیاع بھی مجھے بدتر معلوم ہوتا ہے، وقت کا ضیاع بھی مجھے بدتر معلوم ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار وقت کو ضائع کر دینا مجھے بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے، مجھے بہت افسوس کا باعث بنا دیتا ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع یہ اللہ اور آخرت سے دور کر دیتا ہے۔ وقت کا ضائع ہو جانا، بیکار ہو جانا، یہ اللہ اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، جبکہ موت آپ کو دنیا اور دنیا والوں سے الگ کرتی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، موت انسان کو دنیا اور دنیا والوں سے ختم کر دیتی ہے۔
اپنے گھر والوں سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست سے ختم کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ لیکن وقت کی اگر قدر نہیں کرو گے، وقت کا اہتمام نہیں کرو گے، یہ اللہ سے بھی آپ کو غفلت میں ڈال دے گی اور آخرت کے دن سے بھی غفلت میں ڈال دے گی۔ کیونکہ انسان جب وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں سکتا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترجیح دے نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی ذکر کو ترجیح دے نہیں سکتا۔ اگر وقت کی پابندی کرنے والے بن جاؤ گے، وقت کی قدر کرنے والے بن جاؤ گے، تو آپ کو اس سے دنیا و آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام مجھے اور آپ کو یہ جانے والا پیغام سال دیتا ہے، یہ پیغام اور میسج یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کہتے ہیں حاسبہ یحاسب حسابتاً، یعنی حساب و کتاب کرنا۔ ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک تاجر ہوتا ہے، تجارت کرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ اپنا بزنس شروع کرتا ہے اور بزنس شروع کرنے کے بعد ایک مہینہ گزر جاتا ہے، یا نہیں تو صبح میں دکان کھولتا ہے تو شام میں دکان بند کرنے سے پہلے اپنے تمام دکان کا حساب و کتاب لیتا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا، مجھے کتنا نقصان ہوا، مجھے کتنے پیسے آنی ہے اور میں نے دوسروں کو کتنا پیسہ دینا ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ تزکیہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں کہ مجھے کہاں نقصان ہو رہا ہے، مجھے کہاں فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے محاسبہ نفس اپنی زندگی کو لازم بنائے اور یہ سوچیں کہ میں نے پچھلے 2021 میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، اور 2022 میں مجھے اور آپ کو کیا کرنی ہے۔ انسان محاسبہ کریں، سوچیں نمازوں کی پابندی کی تعلق سے میں پچھلے سال کیسا تھا، آنے والا سال اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے تو نمازوں کی حالت میری اور آپ کی کیا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آگے زندگی دی ہے، نیا جو سال آنے والا ہے، اگر وہ سال اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو نمازوں کی پابندی، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد اپنے آپ کو لازم بنا لی چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے وقت کا، اپنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے انسان کو محاسبہ نفس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الحشر کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم یہ سوچو تم کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میں اور آپ دنیا کی تیاری کرتے ہیں، صبح دکان جانا ہے، صبح اسکول جانا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے، فلاں بزنس کے لیے جانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا ہے یہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے، یہ غور کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے، قبر کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنی زندگیوں کا حساب لیا کرتے تھے کہ وہ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیتے تھے کہ میں نے آج دن کن کاموں میں گزارا، آج میری صبح کس معاملے میں ہوئی، شام کس مسئلے میں ہوئی، اللہ رب العالمین کو میں نے کتنا یاد کیا، دنیا کی محبت میں نے کتنا مشغول ہو گیا۔ یہ رات کو سونے سے پہلے صحابہ کرام سلف صالحین اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، اچانک ایک باغ آ گیا، باغ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے اور جیسے ہی آگے گئے وہاں ایک دیوار حائل ہو گئی، وہاں ایک دیوار آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیوار سے آگے بڑھ گئے اور دیوار سے آگے بڑھ کر کے اپنے نفس کو مخاطب کر فرمانے لگے، عمر بن خطاب تو اپنے آپ کو امیر المؤمنین سمجھتا ہے، اے عمر بن خطاب تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا آقا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ سمجھتا ہے، اللہ کی قسم تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے عمر بن خطاب کیا تم اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہتا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کہتا ہے، مسلمانوں کا لیڈر کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جا، یا نہیں تو جہنم کی آگ میں جلنے والا بن جا۔
یہ کون عمر بن خطاب ہیں؟ یہ کون سے صحابی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی؟ اللہ رب العالمین نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سے وہ راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے؟ سونے سے پہلے اپنے نفسوں کا، اپنی جانوں کا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے آج دن کیسے گزارا، میری رات کیسے گزاری، میرا مہینہ کس مسئلے میں گزارا، میری سال کس مسئلے میں گزاری۔ یہ صحابہ یہ مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنی چاہیے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں حساب کرنے سے پہلے تم اپنے آپ کا حساب کر لو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک کمپنی ہے، کمپنی میں ایک باس ہوتا ہے، باس کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والوں کو رات میں جانے سے پہلے، آفس بند کرنے سے پہلے، دکان بند کرنے سے پہلے جب کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ باس کے پاس جا کر رات میں اپنا تمام حساب و کتاب دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک کمپنی میں کیا ہوا، کاروبار میں کیا ہوا، وہ رات میں باس کے پاس کیا کرتے ہیں؟ حساب و کتاب دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کہ کچھ حساب کیے بغیر جیسے ہی پیسے جمع کیے لے جا کر ویسے ہی جمع کر دیے؟ نہیں، بلکہ کام کرنے والے کیا سوچتے ہیں؟ ہاں مجھے باس کے پاس جواب دینا ہے، مجھے باس کو پوری کاؤنٹنگ دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو باس کے پاس جانے سے پہلے صبح سے شام تک کیا ہوا وہ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنا حساب کرتے ہیں، پہلے اپنا آپ کا حساب کر لیتے ہیں، اس کے پاس باس کے پاس جاتے ہیں، باس کے پاس حساب دیتے ہیں۔ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں آپ کا حساب و کتاب کرنے سے پہلے آپ اپنا حساب کر لیں۔ یعنی کل قیامت کے دن آپ کا حساب لیا جائے گا، اپنے اعمال کو دیکھا جائے گا، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے گا، آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں سے دیکھنے سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے رہتی دنیا میں آپ اپنی چیزوں پر غور کر لیں کہ میرے اعمال کیا ہیں، میرے اخلاق کیا ہیں، میرے کردار کیا ہیں، میرا سلوک کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے۔ آپ کے موت آنے سے پہلے، اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَوَزَنُوا قَبْلَ أَن تُوَازَنُوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا وزن کر لیا جائے۔ یعنی انسان کسی کے پاس مال دینے سے پہلے یہ سوچ اور تول لیتا ہے کہ میں تولوں تاکہ وہ سامنے والے کو یقین ہو جائے، کوئی خسارہ اور نقصان نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَوَزَنُوهَا، تم اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اپنے اعمال کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وزن کر لے۔ فَإِنَّ أَحْوَيْنَ عَلَيْكُمْ، کیونکہ کل قیامت کے دن بہت سخت مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوگے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ ایسے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ دنیا کے سارے لوگ رہیں گے، باپ ہوں گے، ماں ہوں گے، دنیا کا ہر رشتہ دار ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ قبل اس کے آپ کی موت آ جائے، میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اے ابو ذر تم اپنے نفس کا حساب کر لو، محاسبہ کر لو اس سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے نفسوں کا حساب کر لیا جائے۔ فَإِنَّ أَحْوَيُونَ حِسَابَكَ غَدًا، کیونکہ کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ میرے اور آپ کی زبان کھولنے کی طاقت نہیں ہوگی، میرے اور آپ کی جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی، میرے اور آپ کی زبان حرکت کرنے کی قابل نہیں ہوگی کہ قبل اس کے میدان محشر میں کھڑے ہونے سے پہلے، میری اور آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے، میری اور آپ کی زندگی بند ہونے سے پہلے، میری اور آپ کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کی کن مرحلوں میں گزار رہی ہے۔ حاضرین اکرام،
مجھے ایک دن موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے۔ دنیا کی محبت چھوڑ دیں، دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی دربار میں آنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے مثالیں، بہت سارے ایگزامپلس میرے اور آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن کی مثال اور ایک فاجر کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ میرے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ پہاڑ کبھی بھی میرے اوپر گر سکتا ہے۔ ابن مسعود محاسبہ نفس کی مثال دیتی ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، اس کے سر پر گناہوں کا ایک گٹر ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے یہ گناہ کبھی بھی میرے اوپر گر سکتے ہیں، یہ گناہ کبھی بھی میرے اوپر گر سکتے ہیں۔ لیکن ایک فاجر، ایک فاسق قسم کا انسان جو دن پہ دن گناہ کرتا رہتا ہے، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، اور اتنا معمولی سمجھتا ہے گویا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہکال دیتا ہو۔ یہ مسلمان اور ایک فاجر قسم کے انسان کی گناہ کی مثال ہے۔ لہذا مسلمان کو اپنے گناہ کا محاسبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنی چاہیے۔ دونوں سالوں کو اپنے سامنے رکھیں، پچھلے سال کے بارے میں نے نمازوں کی پابندی کہاں تک کی، قرآن مجید کی تلاوت کہاں تک کی، کہاں تک میں نے لوگوں کو ستایا، کہاں تک میں نے لوگوں کو پریشان کیا، کہ میں نے لوگوں کو خوش رکھنے کے مسئلے میں کہاں تک کامیاب ہو گیا۔ یہ تمام معاملات مجھے اور آپ کو سوچنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آنے والا سال، جانے والا سال مجھے اور آپ کو تیسرا پیغام دیتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آخرت کی فکر کریں، یہ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز کسی کو رہنا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ میرے اور آپ کی زندگی میں 2021 آیا، دیکھتے دیکھتے 2021 کا آخری دن میں اور آپ کھڑے ہیں۔ 2022 آنے والا ہے، کبھی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ختم ہونے سے پہلے آپ اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنے آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر دنیا کی اہمیت کو، دنیا کی حقیقت کو بیان فرماتے فرمایا، یعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے جس کے اندر میں اور آپ دن بہ دن مشغول ہوتے جا رہے ہیں، میں اور آپ ہمیشہ اس کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو دنیا کے تعلق سے محاسبہ کرنی چاہیے، آخرت کے تعلق سے محاسبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فقعد فمن کے بھیا فقال یا عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ ایک تم راہ طے کرتے ایک مسافر ہو یا ایک اجنبی انسان ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسا دوں کہ میں اور آپ مال کمانے کی غرض سے، دنیا کی طلب کے غرض سے باہر ملکوں کی طرف جاتے ہیں، باہر ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم کبھی اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، اور وہاں کی چیزوں سے محبت کم لگاتے ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم مال و دولت جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی مثال آخرت کے تعلق سے ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مدع الآخرہ، مجھے اور آپ کو آخرت کی سفر کرنی ہے۔ آخرت میرا ہمیشہ والا گھر ہے، میرا اور آپ کا ہمیشہ والا گھر ہے، اس کی طرف مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جانی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کچھ لمحے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، یہاں کچھ دن رہنا ہے، یہاں اچھے اور برے اعمال مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو بہت اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کیا ہے۔ آخر میں دو باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلیمان التیمی بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اپنے بارے میں کرتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے دنیا کی محبت میرے سے ختم ہو گئی۔ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی ہے، دنیا کی لذت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے چیز بیان فرماتے ہیں کہ موت کی یاد، میں ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔
انسان اپنی زندگی میں موت کو یاد کرے گا، یقیناً اچھے اعمال کی طرف آئے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، نیک عمل کا اہتمام کرے گا۔ اور اسی طریقے دوسرا ہے، مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا۔ پہلی بات موت کی یاد، دوسرا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے ذہن اور دماغ میں آ گئی، یقیناً میری اور آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔